بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ جنگ تبوک میں شریک تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آ کر میرے پاس تشریف لائے۔ میں اپنے پانی لادنے والے ایک اونٹ پر سوار تھا۔ چونکہ وہ تھک چکا تھا اس لیے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ جابر، تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تھک گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی۔ پھر تو وہ برابر دوسرے اونٹوں کے آگے آگے چلتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اب اچھا ہے، آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا اسے بیچو گے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں شرمندہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس پانی لانے کو اس کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں رہا تھا، مگر میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچ دے۔ چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ دیا اور یہ طے پایا کہ مدینہ تک میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی، اس لیے میں سب سے پہلے مدینہ پہنچ آیا۔ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا تھا بیوہ سے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باکرہ سے کیوں نہ کی، وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ابھی کنوارے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا یہ کہا کہ وہ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ انہی جیسی کسی لڑکی کو بیاہ کے لاؤں جو نہ انہیں ادب سکھا سکے نہ ان کی نگرانی کر سکے۔ اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں ادب سکھائے۔ انہوں نے بیان کہا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح کے وقت میں اسی اونٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھر وہ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ مغیرہ راوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک بیت میں یہ شرط لگانا اچھا ہے، کچھ برا نہیں۔ غزوہ تبوک کا ایک ایمان افروز لمحہ۔ جب ایک تھکا ہوا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سب سے آگے نکل گیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ سچا واقعہ سن کر آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی کہانی۔ ایک اونٹ، ایک سفر، ایک بیج، ایک تحفہ اور ایک ایسی سنت جس میں رحم، حکمت اور محبت کے کئی سبق چھپے۔ اس ویڈیو میں جانیے غزوہ تبوک کے سفر کی جھلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفقت بھرا انداز، ایک بظاہر معمولی بھی جس میں محبت اور حکمت چھپی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جابر کی شادی سے متعلق سوال اور دلچسپ مکالمہ۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ تربیت ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے۔ حدیث صحیح بخاری 2967۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔